السلام علیکم بچوں، آج آپ کو اپنا پچھلا لیکچر مل گیا ہوگا جس میں ہم نے ایشیا کی آب و ہوا کے بارے میں پڑھا، موسم گرما کے حالات، موسم سرما کے حالات اور وہاں پہ بارش کی کیفیات۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آب و ہوا کے لحاظ سے بر اعظم ایشیا کو کتنے خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بر اعظم ایشیا ایک وسیع قطعۂ سرزمین ہے۔ وسیع رقبے پر پھیلے ہونے کی وجہ سے اس کے مختلف حصوں میں مختلف قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے، یعنی آب و ہوا میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے۔ ایک طرف تو شدید سرد علاقے پائے جاتے ہیں اور دوسری طرف شدید گرم ریگستانی علاقے بھی پائے جاتے ہیں، اور ایسے علاقے بھی پائے جاتے ہیں جہاں پہ بارش بہت کم ہے، 1 ملی میٹر سے بھی کم ہے، اور ایسے علاقے بھی پائے جاتے ہیں جہاں پہ بارش کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آب و ہوا کے لحاظ سے اس کو کون کون سے خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے استوائی خطہ۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، یہ استوائی خطہ خط استوا یا ایکویٹر کے دونوں اطراف میں 0 سے 5 ڈگری شمال اور 0 سے 5 ڈگری جنوب کے درمیان واقع ہے۔ اس میں جو ممالک شامل ہیں اس میں جزیرہ نما ملائیشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے جزائر شامل ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ سارا سال شدید بارش ہوتی ہے اور گرمی بھی بہت پڑتی ہے، یعنی اس میں یہ والے علاقے، یہ جنوب مشرقی اور جنوبی ایشیا کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں یہ دیکھیں جو بہت بلیک کلر میں دکھائے ہوئے ہیں، جہاں پہ بارش کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ ملائیشیا کے جزائر اس میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ جنوب مشرقی ایشیا کے جزائر شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے مونسونی آب و ہوا کا خطہ۔ اب مونسونی آب و ہوا کا خطہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس خطے میں وہ ممالک شامل ہیں جن کی آب و ہوا میں مونسونی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہاں پہ موسم سرما میں ہوائیں خشکی سے سمندر کی طرف اور موسم گرما میں ہوائیں سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہیں اور بارش کا باعث بنتی ہیں۔ ایشیا کے مونسونی خطے میں پاکستان، بھارت، تھائی لینڈ، میانمار، جنوبی چین اور جزائر فلپائن شامل ہیں۔ دیکھیں، جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل پاکستان میں بارشیں اپر پنجاب میں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ بارشیں شروع ہوئی ہیں، یہ بارشیں اصل میں موسم گرما کی مونسون ہواؤں کی وجہ سے ہی شروع ہوئی ہیں، جو بحیرہ عرب سے اٹھنے والی ہوائیں بخارات سے بھرپور جب یہ وسطی ایشیا کے جو پہاڑی سلسلے ہیں، خاص طور پہ ہمارے شمال میں جو ہمالیہ ہیں، ان سے ٹکراتی ہیں، تو ان سے ٹکرانے کے بعد بر اعظموں کی جنوبی ڈھلوانوں پہ، یہ پہاڑوں کی جنوبی ڈھلوانوں پہ ان کی وجہ سے شدید بارش ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے اپر پنجاب کے علاقے اس بارش کو زیادہ جو ہے وہ وصول کرتے ہیں، جس میں مری، راولپنڈی، اسلام آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، اس قسم یہ علاقے شامل ہیں جہاں پہ بارش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے ہم جنوب کی طرف آتے جاتے ہیں بارش کی مقدار کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب ان علاقوں میں اگر ہم دیکھیں تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، بھارت، پاکستان، تھائی لینڈ، میانمار، جنوبی چین اور جزائر فلپائن شامل ہیں۔ وسطی چین، شمالی چین اور جاپان اور کوریا، ان کی آب و ہوا کسی حد تک مونسونی ہے، لیکن عام طور پر ہم ان کو مونسونی آب و ہوا کے خطے میں شمار نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقے ٹراپکس سے باہر ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی آب و ہوا میں مونسونی خصوصیات موجود نہیں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے وسطی ایشیا کا صحرائی خطہ۔ اب یہ وسطی ایشیا کی صحرائی خطہ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب ہم نے اس کے فزیکل ریجنز پڑھے تھے، یہ وہ علاقہ ہے جو کہ بر اعظموں کے وسط میں واقع ہے۔ اس میں سطح مرتفع تبت اور منگولیا کی سطح مرتفع شامل ہیں، اور ارد گرد بلند و بالا پہاڑ اور سمندروں کی دوری نے اسے بر اعظم ایشیا کے دیگر ممالک سے جدا کر رکھا ہے۔ یہاں پہ سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے سطح مرتفع تبت پر، اور اس سردی کی وجہ سے درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں ہوا کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بارش بہت کم ہوتی ہے، اور یہاں پر سالانہ درجہ حرارت کا تفاوت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے منطقہ معتدلہ کے گیاہستان۔
یا اس کو ہم منطقہ معتدلہ کا وسطی بری خطہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں مغربی سائبیریا کا وسیع اسٹیپ کا علاقہ شامل ہے جو بحیرہ کیسپین سے لے کر وسطی ایشیا کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یعنی مغربی دیکھیں آپ، اس میں مغربی سائبیریا کا وسیع اسٹیپ کا علاقہ جو بحیرہ کیسپین سے لے کے وسطی ایشیا کے پہاڑوں تک یہاں تک یہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے آپ کا مغربی سائبیریا کا علاقہ، یہ یہاں پہ ہے آپ کا بحیرہ کیسپین، یہ یہاں سے لے کے یہ دیکھیں یہ اس جگہ پہ پہاڑوں کے یہ وسطی جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے یہ علاقہ۔ چونکہ یہ علاقے سمندر سے زیادہ فاصلے پر ہیں، اس وجہ سے اس کی آب و ہوا میں شدت ہے، یعنی جو علاقے سمندر سے دور ہوتے ہیں، بر اعظموں کے اندرونی حصوں میں واقع ہوتے ہیں، وہاں پہ آب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے۔ شدت کا مطلب ہے گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں موسم سرد ہوتا ہے۔ اس خطے میں بارش کی جو مقدار ہے وہ 500 ملی میٹر کے قریب ہے اور زیادہ بارش موسم گرما کے شروع میں یہاں پہ ہوتی ہے۔ اسٹیپ کے علاقے گھاس کے میدان ہیں جہاں پہ ہر طرف گھاس ہی گھاس جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ گیاہستان کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہاں پہ گھاس کے میدان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ یہ اندر واقع ہے، سمندروں سے بہت دور فاصلے پر واقع ہے، اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ نیچرل ویجیٹیشن یہاں پہ گھاس ہے زیادہ، خشک ڈرائی کلائمیٹ کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے سخت سرد منطقہ معتدلہ کا خطہ۔ یہ خطہ یوریشیا یعنی یورپ اور ایشیا کے شمال کی طرف مخروطی جنگلات کی صورت میں پھیلا ہوا ہے۔ یعنی مخروطی جنگلات وہ جو کہ سائز نیچے سے مطلب پھیلے ہوئے اور اوپر سے اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ باریک مخروط کی شکل میں نظر آتے ہیں اور یہ عام طور پر سرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں، اور یہ شمال میں ٹنڈرا اور جنوب میں اسٹیپ کے خطوں کے درمیان یہ علاقہ واقع ہے۔ اس خطے کی آب و ہوا شدید سرد قسم کی ہے، اوسط درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے۔ موسم سرما میں برق و یاسک کا اوسط درجہ حرارت جو کہ روس کا علاقہ ہے -22.7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور یہ دنیا کا سرد ترین مقام جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے رومی خطہ۔ اچھا، رومی خطہ جو ہے یہ گرم منطقہ معتدلہ میں بر اعظم کے ایشیا کے مغربی ساحلی علاقوں کی آب و ہوا رومی قسم کی ہے۔ یہ مغربی جو ساحلی علاقے ہیں ان کی آب و ہوا کیسی ہے؟ رومی قسم کی ہے، کیونکہ یہ بحیرہ روم سے ملحقہ علاقے ہیں۔ اور رومی خطے کی آب و ہوا کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ بچوں یہاں پر بارش موسم سرما میں ہوتی ہے موسم گرما کے بجائے، اور اس خطے میں گرمیاں زیادہ تر خشک رہتی ہیں، اور ایسے علاقے جہاں پہ بارش 25 ملی میٹر سے کم ہے وہ علاقے یہاں پہ گرم ریگستانی علاقوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹنڈرا کا خطہ۔ ٹنڈرا کا خطہ بر اعظم ایشیا کا شمالی ساحلی علاقہ جو ہے اس میں اس کو ہم شمار کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ قطب شمالی کے ارد گرد واقع ہے، اس وجہ سے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا علاقہ، یہاں پہ شدید سردی ہوتی ہے۔ یہ سارا سال یہ سمندر جو ہے بحر منجمد شمالی منجمد رہتا ہے، یعنی اس میں پانی فریز رہتا ہے، اس وجہ سے یہاں پہ سارا سال سردی ہوتی ہے۔ 8 مہینے سخت سرد ہوتے ہیں، کئی دن سورج طلوع نہیں ہوتا، اور اس خطے میں بارش عام طور پر موسم گرما میں ہوتی ہے جس کی اوسط مقدار جو ہے وہ 25 ملی میٹر سے بھی کم ہے۔ اب موسم سرما میں بارش برف باری کی صورت میں ہوتی ہے، اور زمین کی سطح سال میں تقریباً 9 مہینے کے عرصے تک برف کی طرح جو ہے وہ منجمد رہتی ہے، یعنی یہاں کی جو سوائل ہے وہ بھی فروزن رہتی ہے۔ وہاں پہ موسم سرما میں کوئی چیز بھی گرو نہیں ہوتی، جو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر قسم کی ویجیٹیشن کے لیے مٹی کا ایک خاص درجہ حرارت کا ہونا ضروری ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ مٹی فریز ہو جاتی ہے اس وجہ سے کسی قسم کی نیچرل ویجیٹیشن نہیں ہوتی۔ اب آپ کا یہ آب و ہوا کا مطلب ٹاپک بچوں کمپلیٹ ہو گیا۔ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ بر اعظم ایشیا کے لوگ آبادی کس قسم کی ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں، اور یا ایشیا میں کون سے جو ہیں وہ نسلی گروہ ہیں۔ چلیں اوکے، آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا۔
آپ اس کو پڑھیں اور پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں، بک اور ساتھ اپنا نقشہ نکال کے رکھیں۔ نقشے کے بغیر بیٹا میں نے آپ کو بار بار بتایا یہ آپ کو یاد نہیں ہوگا، اور آپ کو اگر نقشے پہ لوکیشنز کا پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کو اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ آپ کے ذہن میں خود بخود جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔